ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 15ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج 15 رمضان المبارک کی صبح ہے اور گلشن نبوت میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے گلشن میں پہلی خوشی جو اولاد کی صورت میں اللہ پاک نے عطا فرمائی، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا سب کچھ حضور کی خوشی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حضور کے غم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جن ایام میں میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملی، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائیں۔ اور جو ایام حضور کے غم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو بھی اس طرح مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین متین عطا فرمایا، اس میں جو نعمتیں حضور کو ملی ہیں اس کے صدقے امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اور امت کی خاطر جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں حضور پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، امت کے جو اسلاف ہیں ان پر آئی ہیں، اللہ پاک ان کا صدقہ امت کو ہر غم سے نجات عطا فرما۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس سے بھی پہلے سیدنا جبریل امی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو ایک خوشی سے نوازنا چاہتا ہے، ایک تحفہ جو ہے وہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا ہوگا کہ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر اللہ رب العزت ایک لڑکے کو، ایک بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے اس کا اہتمام و انتظام کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن جو خاص خادمہ ہیں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی خاص خادمہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ نے انہیں پیش کیا تھا خدمت کے لیے۔ اور دوسرا نام ہے حضرت اسماء بنت ایمس۔ سرکار نے دونوں کو پابند کیا، ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ تم میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے پاس رہنا، اللہ پاک انہیں خوشی سے نوازے گا، بیٹے سے نوازے گا، جیسے جو ہے وہ بیٹا دنیا میں آئے فوراً مجھے اطلاع کریں۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھی، کیا پڑھا جی؟ اور تینوں کل پڑھے۔ یہ میں آپ کے لیے خاص تحفہ بھی ہے، اور یاد رکھ لیں ہم ہر بات میں ہم آگے جاتے ہیں، کسی سے دم کرواتے ہیں، کروانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، نمازی موجود ہوتے ہیں، امام موجود ہوتے ہیں، حضور کی آل میں سے موجود ہوتے ہیں، ان کی زبانوں میں اللہ پاک تاثیر دے دیتا ہے، لیکن عام مسلمان جو ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، اس کی زبان کو بھی اللہ پاک تاثیر عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے یہ خود دعائیں سکھائی ہیں، حضور نے دم بھی سکھائے ہیں، تو حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آیت الکرسی پڑھ کر اور تینوں کل پڑھ کر دم کیا۔ کیا کیا جی؟ آج ہمارے ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر ایک بحث چلتی، دیکھیں جی دم جو ہے
وہ نہیں ہے، دم کو یہ کیا کرتے ہیں، پھوکے لگاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں پھوکوں کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین نے پھوک لگائی تھی حضرت مریم کو۔ کس کو؟ مریم کو، جب انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں اللہ کی پناہ، تو کون ہے جو میرے گھر میں آ گیا؟ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو اس حالت میں یعنی بغیر پردے کے نہیں دیکھا، اور تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے مت ڈریے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ کیا عطا کرنے آیا ہوں؟ بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ بولنا ذرا، کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، جو ان کی دعاؤں سے ملتا ہے، دعا ان کی ہوتی ہے، دیتا اللہ ہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہاں جی، یہ عقیدہ توحید ہے۔ کچھ لوگ اس پر بڑی ٹائم وہ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر کیا، ان کا کیسے، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا نہیں، نہ کسی جن نے، نہ بشر نے چھوا نہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کے حکم سے دینے آیا ہوں، بس پھونک لگائی تھی، اور کیا ہوا، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ والدہ کے پاس آ گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا؟ دم جو تھا وہ عطا کیا، اور دم میں کیا پڑھنا ذرا سارے، آیت الکرسی پڑھی اور تینوں کل شریف پڑھے۔ کتنے کل ہیں؟ کل 4 ہیں قرآن پاک کے آخر میں۔ ویسے تو کل بہت جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں، کئی مقام ہیں جہاں کل آیا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ، ہاں جی، اور بھی کئی مقام ہیں جہاں پر آیا ہے، لیکن 4 کل ہیں۔ کہاں پر؟ یہ پڑھ کر آیت الکرسی پہلے پڑھیں، پھر یہ 4 کل پڑھیں۔ جتنا بچہ ڈر رہا ہے، رو رہا ہے، ہاں جی، انشاءاللہ تعالی اس قرآن پاک کی برکت سے، کل شریف کی برکت سے، آیت الکرسی کی برکت سے فوراً جو ہے وہ آرام آ جائے گا، فوراً کیا آ جائے گا۔ تو یہ دم بھی آپ نے جو تھا کیا۔ فرماتے ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ظہر کی نماز کے ٹائم تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 15 رمضان المبارک تھی، تولد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ روزے سے تھی۔ کیا تھی؟ عجیب بات ہے کہ روزے تھے تھی۔ ام ایمن کہتی ہیں، ان کا بیان ہے، ادھر ظہر کی نماز کے وقت آپ نماز پڑھ چکی تھیں، جب تولد ہوا تھا جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ادھر تولد ہوا، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بی بی نے مصلی منگوایا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے لیے حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں گئی، ساتھ خوشخبری بھی دینی تھی، ساتھ یہ مسئلہ بھی کبھی کبھی ایسا پیش آ جاتا ہے نا، تو پھر پوچھنا تھا، دوڑ کر گئی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب دیکھا ہے کہ عورتوں میں سے ایک عورت ہے، ہاں جی، اس نے بچے کو جنا ہے، اور پھر کیا ہوا، ادھر اذان آئی، ادھر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ خون آتا ہے، بیماری کا خون ہے، نفاس کا خون ہے، اسے گندگی کہا جاتا ہے، جب تک وہ جاری رہتا ہے کوئی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، کوئی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ ناپاک ہوتی ہے، کسی چیز کو چھو نہیں سکتی۔ میں حیران ہوں یہ کیا منظر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ام ایمن، جانتی ہو میری بیٹی جو ہے وہ فاطمہ ہے، زہرا ہے، زہرا جنت کی کلی کو کہتے ہیں، جہاں جنت ہوتی ہے، جنت کی کلی جو ہوتی ہے وہاں پلیدی نہیں آتی۔ تو نے دیکھا جب حسن پیدا ہوئے کوئی ایسی چیز جو عورتوں سے نکلتی ہے جو ان کو پلید کر دیتی ہو، میری بیٹی فاطمہ کے قریب بھی آئی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہر طرف نور کا عالم تھا، خوشبو کا عالم تھا۔ فرمایا یہ زہرا ہے، اور زہرا جنت کی کلی کو کہتے ہیں، جہاں جنت ہوتی ہے وہاں پلیدی۔ تو فرماتے یہ تولد تھا کس کا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا۔ فرماتے اس طرح پھر سب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لائے، اور بڑی سعادت کی بات ہے، آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا اور حضرت اسماء بنت احمد سے فرمایا کہ سارے کام میں خود انجام دوں گا۔ حضور نانا ہے، کیا ہے؟ سارے کام میں انجام دوں گا، غسل بھی میں دوں گا، گڑتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ پھر یہ حق ہوتا ہے ماں باپ کا، جہاں ہم دادا بنتے ہیں، نانا بنتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو حضور کی سنت سمجھ لیں۔ ایسے نہیں کہ ہم نے کہنا جی نام تو میں نے رکھنا ہے، ایسے ہی ہوتا نا، نام نہ رکھیں تو دادا بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام کیوں نہیں رکھا۔ یہ سارا کچھ ہمیں حضور کی سیرت سے ملنا ہے نا۔ نانا بھی ناراض ہوتا ہے، پھوپھو کہتی میں نے رکھنا تھا، فلاں کہتا ہے میں نے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا،
علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حالانکہ چاہتے سیدھا نام رکھ، بیٹے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں کون ہوتا ہوں، میری مجال کیا؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ میں نام رکھوں؟ حضور یہ آپ کو، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور نام آپ رکھیں، نام آپ رکھیں۔ تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر نام آپ نے نہیں رکھا، خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں جبریل امی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت کے پردوں میں، عرش جنت کے پردوں میں، نور کے پردوں میں ایک نام چھپا رکھا ہے، کئی سو سال گزر گئے، اس پر نور کے پردے چڑھا رکھے تھے، ابھی مجھے عطا کیا ہے کہ جاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، یہ نام جنت سے آیا ہے، اور آج سے پہلے کسی نے اپنے بیٹے کا نام یہ نہیں رکھا تھا، یہ نام حسن ہے، اس بچے کو عطا فرما دو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس کا نام حسن ہے، اور حسن جو ہے وہ حسنہ سے ہے، کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی، اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے بالوں سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر سینے تک آپ اشباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کی صورت تھے، حضور کی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام نے جب دیکھنا ہوتا، زیارت کرنی ہوتی، تو سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، کہتے کہ ہم حضور کی زیارت کرتے تھے، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے، دل کی تسکین پاتے تھے، اب ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین کی زیارت کروا دیں، کیونکہ سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن حضور کے شبیہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ جب دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تو تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام آپ کی زیارت کرتے تھے، فرماتے یہ تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اعزاز عطا فرمائے، کیونکہ وقت کا میں بالکل مختصر کرتے ہوئے آپ نے لقب عطا فرمایا، سب سے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ کیا ہے؟ سید کوئی وکھری نہیں ہے قوم، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، کاسٹ تھی آپ کی، وہ تھی قریش۔ کیا؟ ہر سید جو ہوتا ہے وہ قریشی ہوتا ہے اور ہاشمی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آگے سیدہ طیبہ طاہرہ کی جو اولاد پاک ہے ان کو سید کے لقب سے نوازا گیا۔ کس نے نوازا ہے؟ حضور نے۔ کیا؟ آقا نے۔ دو ساداتیں آقا نے فرمایا بھی میرا بیٹا سید ہے، دنیا میں بھی سید ہے۔ فرمایا دو مسلمان گروہوں کی یہ صلح کروائے گا، دو مسلمان گروہوں کی، مسلمان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، دو خلافتیں بن گئی تھی، ایک خلافت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے وصال کے بعد حضرت مولا حسن کو عطا کی گئی، آپ کی بیعت کی گئی، آپ کی بیعت صحابہ اکرام نے کی، اور آپ کیا بن گئے؟ خلیفہ، پانچویں خلیفہ راشد بن گئے۔ جو ہمارے پانچویں خلیفہ راشد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت امام۔ بڑی زیادتی ہے ہماری نصاب کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا جاتا، جب بھی پوچھا جاتا ہے، بچوں سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کتنے خلیفہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں چار۔ کتنے؟ اور چاروں خلفاؤں کا ذکر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مختلف جگہ پہ، حالانکہ پانچویں خلیفہ کون ہے؟ اور بھی حضرت امام حسن۔ ہاں جی، یہ کون؟ پانچویں خلیفہ۔ اور اسی دور کے اندر حضرت امیر معاویہ، جن کا نام بھی ہم ادب سے لیتے ہیں، آپ حضور کے صحابی ہیں، مجتہد ہیں، بعض چیزوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اختلاف، انہوں نے اپنی الگ سے حکومت جو تھی وہ اعلان کر، اگرچہ آپ صحابی ہیں، ہم جب آپ کا بھی نام لیں گے ہمارا دل جو ہے ان کے لیے بھی صاف ہے، کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے کسی مصلحت کے تحت یا جو بھی معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، اس کے تحت ایک اپنا گروہ بنا لیا اور حکومت قائم کر لی دوسری سائڈ پر، یعنی دو دھڑے بن گئے۔ کتنے؟ تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی تو بنے ہی نہیں تھے، دھڑے تو نہیں بنے تھے۔ دیکھو حضور کی نگاہ مبارک کیا دیکھ رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی اس وقت موجود تھے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، حضرت امام حسن بھی پیدا ہو گئے تھے۔ جب حضور فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا سید ہے، حضور چاہتے تو وہیں صلح کروا دیتے، وہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، امت کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا؟ امت کے لیے چھوڑ دیا کہ تاکہ یہ صلح کریں اور یہ چیز سامنے آئے۔ تو پھر 6 ماہ تک آپ نے کنٹرول کیا، حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کیا تھا؟ آپ کے ساتھ جو آپ کے صحاب تھے، آپ کے ساتھی تھے حضرت امام، وہ کون تھے؟ کوفے والے۔ کیا؟ جو کربلا ہوا وہ بھی کوفے والوں کی بے وفائی سے ہوا۔
حضرت امام حسن جو تھے یہ جانچ گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوفے والے کوفی لا یوفی ہیں، یہ بکنے والے لوگ ہیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہے کہ کیا کرنا ہے، صلح کروانی ہے۔ اگر حضرت امام حسن صلح نہ بھی کرتے تو پھر کیا تھا، آپ کے فوج کا بہت سارا حصہ، جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ کام چلتے ہیں، خرید لیا جاتا ہے، تو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کے بلبلوتے پر وہ کیا چاہتے تھے کہ بہت سارے سپاہی جو تھے اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔ آپ نے حکمت سے کام لیا، آپ نے فرمایا چچا بات سن، ہم لڑائی ختم کرتے ہیں، اگر میرا حق ہے اور ہے میرا حق میں آپ کو دیتا ہوں۔ بڑی بات، میں بغیر کسی کنڈیشن کے، کئی لوگ کئی کتابوں کے اندر وہ لکھا ہوا ہے بھی یہ کنڈیشن تھی، اتنے پیسے تھے، یہ شرائط، کوئی شرائط نہیں۔ مختلف جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہوں نے یہ باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ وہ خزانے سے یہ لیتے تھے، وہ خزانے، ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صلح ہو گئی تو وہ اپنے تائیں وہ بڑی محبت کرتے تھے، بہت جو ہے ہر سالانہ جو تھا وہ ہر چیز جو تھے وہ بھیجتے تھے، تحفے کے طور پر دیتے تھے، جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو آپ کیا کرتے تھے، وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے۔ کیا کرتے؟ خیرات کر دیتے، کیونکہ آپ سید ہیں، اور سیدوں کے دلوں میں دیکھیں بھوک پیاس یہ ساری چیزیں یہ تو مسلط کی جاتی ہیں تاکہ درجے دیے جائیں، لیکن یاد رکھ لیں سب سے بڑی بات یہ اغنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اغنا ہوتا ہے، دل جو ہے وہ غنی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حق ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، کاتب وحی رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، تو آپ کو قبول ہو، آپ کو مبارک ہو۔ تو پھر کیا ہوا تھا، آپ نے کیا فرما لی؟ صلح فرما لی۔ تو سرکار نے فرمایا میرا بیٹا کیا ہے؟ سید ہے۔ قیامت تک سادات جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی جو اولاد پاک ہے وہ فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے اولاد جو ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے یہ دو بیٹے حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین ہیں۔ اب بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ وقت کم ہے، میں بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں، یہ میری کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں نے لکھا ہوا ہے، یہ 12 جلدیں ہیں، اس میں تقریباً الحمدللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ہیں جو الحمدللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام دے گی کام، جب تک پڑھی جائے گی، جب تک لوگ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، پھر سخی اتنے زیادہ تھے آپ کے بارے میں، یہ منقول ہے کہ جب ایک شخص تھا جو مصر سے تجارت کا سودا لاتا تھا، مال لاتا تھا، کیا لاتا تھا؟ آپ اس سے مال خریدتے تھے، کیا کرتے؟ ایک ایک چیز پر بحث کرتے، ریٹ کے معاملے میں کیا کرتے؟ اس کا سارا مال خرید لیتے۔ ہر بار ایسا ہوتا، جب سارا مال خرید لیتے تو پھر ابھی وہ وہیں بیٹھا ہوتا، اس کو پیسے ادا کر دیتے، اور غریبوں کو بلا کر، مسکینوں کو بلا کر، بیواؤں کو بلا کر سارا مال تقسیم کر دیتے۔ اس شخص کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور مجھ سے تو آپ یعنی ایسے چیز کو طے کر کے لیتے ہیں، ایک ایک بات پر جھگڑا کرتے ہیں اور لیتے ہیں، اور پھر آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر غریبوں میں ہی تقسیم کرنا، اپنے پاس نہیں رکھنا، تو میرے سے بھی ایسے ہی لے لیا کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے آقا کی سنت ہے کہ جو بھی چیز لینے ہو نا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے کے ساتھ اس کا ریٹ طے کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کا ریٹ کچھ اور ہو اور آپ ایسے ہی لے کر آ جائیں، ایسے نہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ جو بھی چیز لینے لگو تو کیا کرو، ریٹ جو ہے دیکھ لو، طے کر لو، اور جو ریٹ مارکیٹ کا ہے اس کے مطابق اس کو خریدو۔ فرماتے یہ بھی حکمت حضرت امام حسن سے ملتی ہے۔ ایک اور شخص جو ہے مانگنے والا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، مانگ رہا، آپ فرماتے ہو مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو مانگتا ہے نا، دنیا میں جو مانگتا ہے اسے رسوا کر دیا جائے گا، ذلت جو ہے وہ اس پر مسلط کی جائے گی، اور پھر کہتے ہیں اچھا میں نے تجھے اتنا کچھ کہا ہے نا، تو چلو اب یہ ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ تم کاروبار کر لینا۔ کیا کر لینا؟ کاروبار کر لینا، یہ مانگا نہ کرو۔ اس کو آپ 100 درہم عطا فرماتے ہیں۔ کتنے جی؟ 100 درہم۔ جب 100 درہم عطا کر دیتے ہیں، اب وہ مانگنے والا تھا، اور مانگنے والا کب اس کا پیٹ بھرتا، وہ آگے چلا گیا۔ آگے کہاں چلا گیا؟ حضرت امام حسین کے گھر میں چلا گیا، وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آپ بار آئے حضرت امام، کیا یار وہ زمانہ ہوتا، ادھر امام حسن ہوتے ہوں گے، ادھر امام حسین ہوتے ہوں گے، مانگنے والا بھی مانگنے والا تھا بھائی، ہاں جی، لیکن دور کتنا اس کیسا مل گیا۔ جب ادھر گیا تو حضرت امام حسین باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ بھائی مانگنا اچھی بات نہیں ہے، مانگنا، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی، سب کچھ دیا ہوا ہے، کیوں مانگتا پھرتا ہے؟
جو الفاظ حضرت امام حسن کے تھے وہی الفاظ حضرت امام حسین کے تھے. اس سے راہ نہ گیا, اس نے بات کر دی. اس نے کہا جی جو آپ نے فرمایا نا یہی بات, یہ جو ساتھ والا گھر ہے نا اس میں ایک نورانی چہرے والے نکلے ہیں, انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا, لیکن مجھے 700, یہ مانگنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا, 700 درہم بھی دیے, کہتے ہیں کاروبار کر لینا. تو آپ فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے پھر میں بھی کچھ دیتا ہوں. میں بھی کچھ اندر چلے گئے اور 99 درہم لے کر آئے. کتنے؟ امام حسن نے کتنے عطا فرمائے تھے؟ 100 درہم. 99 اس کو عطا فرمائے. وہ ایسے پکڑ کے دیکھ رہے ہیں 99, تو تھا تو مانگنے والا نا تھا. کہنے لگا جی انہوں نے تو 100 دیے تھے, انہوں نے 100 دیے تھے, آپ نے ایک کم کیوں دیا ہے؟ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ فرمانے لگے وہ میرے بڑے بھائی ہیں, وہ میں ان سے آگے نہیں جا سکتا. ہاں جی دینے میں دے دیتا, مجھے کوئی فرق نہ پڑتا. اللہ نے خزانے عطا فرمائے ہیں, زمین کے خزانے بھی ہیں, لیکن میں اپنے بھائی سے آگے. اب آخری بات دیکھیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, بھائی بھائی ہمارے بھی بھائی ہیں, ان بھائیوں کا بھی آپس میں بڑا پیار تھا. بھائیوں کا بڑا آپس میں, ہم سمجھتے ہیں باتوں کا, ہمارا یہ ذہن میں آتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ عالم ہے, فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہے, فلاں بڑے خاندان, شاید ان میں لڑائی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. یا اگر کوئی لڑ بھی پڑے ہم کہتے ہیں یار وہ دیکھو کتنا بڑا صاحبزادہ ہے, کتنا بڑا فلاں ہے, ان کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی. نہیں, یہ لڑائی اور جھگڑا یہ انسانوں کے حصے میں آیا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ لڑتے بھی ہیں لیکن دل صاف رکھتے ہیں. اختلاف کو دشمنی نہیں بناتے. اختلاف ہو جانا یہ اور بات ہے, کسی سے بھی آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دشمنی, جب دشمنی بنے گی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی بات پر حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سنا ہوا ہے کیا ہو گیا؟ بولنا ذرا. دونوں بھائی جو تھے جب یہ بات جھگڑا ہو گیا خاموش ہو گئے. جھگڑنے کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے. حضرت امام حسن وہاں سے نکل آئے, حضرت امام حسین وہیں بیٹھے رہے. 3 دن گزر گئے. کتنے؟ ایک دوسرے سے کلام نہیں کیا, ایک دوسرے سے. اب یہ کیوں ہوا آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے میں نے, امام طبری نے اس کو بیان کیا. کس نے؟ امام, بڑی معتبر کتاب. فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ بات ہو گئی تو اب کتنے گزر گئے؟ 3 دن. اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ ہمیں کچھ سبق مل جائے. جو بڑوں سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ لے لیں, ہمیں ان کی سیرت سے حصہ مل جائے. تو 3 دن گزر گئے, بولے نہیں ابھی تک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں میں یہ بات ہو گئی ہے اور بات چیت تک جو ہے وہ بات بند ہو گئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دوڑ کر آئے اور کس سے ملے؟ کس سے ملے؟ حضرت امام حسن سے ملے. کس سے؟ وہ آ کر ملے, اور سب سے پہلے جو تھے وہ آ کر ملے امام حسن مجتبیٰ سے. حسن مجتبیٰ سے, یا غالباً مجھے نہیں, وہ ملے حضرت امام حسین سے. حضرت امام حسین سے ملے اور آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھائیوں کا اختلاف ہو گیا ہے کسی بات پر, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے سے بول نہیں رہے. تو میں حضور کی حدیث لے کر آیا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 3 دن تک آپس میں نہ بات کرے, ہاں جی 3 دن تک آپس میں نہ بولے, فرمایا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا. تو آپ کو کتنے گزر گئے؟ آپ تو سردار ہیں, لوگوں نے آپ کی سیرت سے, آپ کی تعلیم سے, سب آپ تو سردار ہیں. تو حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کا جواب سنیے. آپ فرمانے لگے کہ میرا دل اپنے بھائی کے لیے صاف ہے. کس کے لیے صاف ہے؟ اور یقیناً میرے بھائی کا دل بھی میرے لیے صاف ہے, لیکن میں نے بھی حضور سے سنا ہے, جس وجہ سے 3 دن گزر گئے. آقا نے فرمایا کہ اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, جو پہل کرے وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا. وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا. میں چاہتا تو چلا جاتا, میں جا کر بلا لیتا, صلح کر لیتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت میرے بھائی کو ملے. یہ سعادت کس کو ملے جی؟ میرے بھائی کو ملے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو وہ فوراً واپس چلے گئے
کس کے پاس؟ حضرت امام حسن کے پاس. اور امام حسن کے پاس چلے گئے اور انہیں کہنے لگے کہ میں آپ کے بھائی حضرت امام حسین کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور ان کے ساتھ میری یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اور ان کے دل کو میں نے پکیزہ پایا ہے. پہلے بھی پکیزہ ہے لیکن بعد معاملات ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے. تو آپ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا. آپ نے سچ کہا ہے میرے بھائی نے, مجھے پہل کرنی چاہیے تھی, میں بڑا ہوں تو میری ذمہ داریاں بھی کیا ہیں؟ بڑی ہیں. تو فوراً جو تھے وہ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے اپنے بھائی کے پاس آ گئے اور بھائی سے آ کر کہا بھائی جان جو بات ہو گئی تھی سو ہو گئی, میں پہل کرتا ہوں, آئیے میرے سینے سے لگ جائیے. دونوں سینے سے لگ گئے اور پیغام دے دیا کہ دوستو اختلاف زندگی کا کیا ہوتے ہیں بولو, لیکن وہ حضور کی سنت اور سیرت کے اندر دن رکھے. 3 دن گزر جائیں تو بلا لیں. اگر کوئی بڑی بھی بات بعد اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اگر 3 دن نہیں بھی بلا سکتے, ایک چیز یاد رکھ لیں, آخری بات, اپنے دل کو صاف رکھیں. اس کے لیے دل کو کیا رکھیں؟ اس کے لیے دعائیں کریں. وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی, کرم ہو جائے گا, مہربانی ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے. جو بیان کیا گیا